نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الملك، اور بادشاہ نے کہا، ائتونی بہ، اس کو میرے پاس لاؤ۔ کس کو کہا؟ اہل دربار کو، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ خواب کی تعبیر کے لیے اس نے بڑے بڑوں کو جمع کر لیا تھا کہ کوئی عالم، کوئی بزرگ، کوئی ایسا ہو جو مجھے اس خواب کی تعبیر بتا سکے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو خواب بہت واضح ہو اور جس کے اثرات دل پر رہ جائیں، انسان ہمیشہ جاننا چاہتا ہے کہ اس میں مجھے کیا میسج دیا گیا ہے۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سب کے سب عاجز آ گئے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے دربار میں اٹھا کر پہنچا دیا گیا تھا دریا سے، تو سب عورتوں نے جو وہاں موجود تھیں اپنا دودھ پلانا چاہا، اس روتے بچے کو چپ کرانا چاہا، لیکن وہ کسی کا دودھ پینے پر آمادہ نہ ہوا۔ اور یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر تھی، ایک مشیت تھی کہ انہیں ان کی والدہ سے ملا دیا جائے۔ اسی طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر تھی کہ یوسف علیہ السلام کو اس مشکل سے نکالا بھی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ بلند مقامات تک پہنچایا جائے، کہ ہر طرف سے لوگ سمٹ کر آ جائیں، اکٹھے ہو جائیں اور اپنے علم میں، قابلیت میں عاجز ہو جائیں، اور پھر اس کے مقابلے میں یوسف علیہ السلام کو ایسی اہمیت اور وقت دی جائے کہ لوگ واقعی ان کی اہمیت کو مان جائیں۔ وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے اہل دربار سے کہا اس کو میرے پاس لاؤ۔ فلما جاءہ الرسول، تو جب اس کے پاس یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس ایلچی آیا، پیغام لے کر آنے والا آیا کہ بادشاہ بلا رہے ہیں، قال، تو یوسف علیہ السلام نے کہا، ارجع الی ربک، اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ، میں ابھی نہیں آتا، میرا جیل سے نکلنا ایک شرط کے ساتھ ہے، اور وہ کیا کہ جاؤ فاسألہ، پوچھو اس سے۔ کیا پوچھو؟ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، کیا حال ہے ان عورتوں کا، ان خواتین کا جو اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی تھی، کیا وہ ابھی تک اسی حال میں ہیں یا ان کی سوچ کچھ بدل چکی ہے؟ ان ربی، بے شک میرا رب تو بکیدہن علیم، ان کی چال کو جانتا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جس الزام میں مجھ کو یہاں بھیجا گیا تھا وہ الزام دھلنا چاہیے۔ انہوں نے ایسا کیوں چاہا؟ اور فوراً ہی اجازت ملتے ہی یا بلاوا آتے ہی، اور وہ بھی بادشاہ کا بلاوا آتے ہی، بے سوچے سمجھے جیل سے کیوں نہ نکل آئے؟ اس میں آپ کی شخصیت اور کردار کی عکاسی ہوتی ہے کہ جلد باز نہ تھے، سوچ سمجھ کر معاملات طے کرنے والے تھے۔ دین کی دعوت دینے والے کے لیے جلد بازی جتنی نقصان دہ ہوتی ہے اتنی شاید ہی کوئی اور چیز۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کا کام ہے۔ کاموں کو وقت پہ کرنا، اچھے طریقے سے کرنا، یہ تو پسندیدہ ہے، اول وقت پہ کرنا بہت پسندیدہ ہے، لیکن جلد بازی پسندیدہ نہیں۔ مثلا مسجد میں جا کر آپ دوڑ نہیں سکتے خواہ جماعت کھڑی ہو چکی ہو، یہ جلد بازی ناپسندیدہ ہے۔ اگر آپ کو واقعی پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ثواب چاہیے تھا یا جماعت کو پا لینے کا ثواب چاہیے تھا تو آپ کو جلدی گھر سے نکلنا چاہیے تھا، لیکن اگر آپ گھر سے لیٹ نکلے ہیں تو اب مسجد کے دروازے پہ پہنچ کے دوڑے مت لگائیں، اس سے نمازیوں کی نماز ڈسٹرب ہوگی۔ اب ایک طرف کیا کہا گیا کہ اول وقت کی نماز افضل ہے اور پہلی تکبیر پہ پہنچ جانا افضل ہے، لیکن دوسری طرف کیا کہا گیا کہ دوڑ کے نہیں آؤ، اب بھگدڑ نہیں مچاؤ۔ تو یہی فرق ہے دراصل وقت پہ کام کرنے کو اور جلد بازی کرنے میں۔ ہمارا حال عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم خرگوش کی طرح سوئے رہتے ہیں اور جب آنکھ کھلتی ہے تو پھر چھلانگے لگانا چاہتے ہیں، وقت پہ کام نہیں کرتے۔ تو جو شخص خاص سلو ہو لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ کام کر رہا ہو، وہ بالآخر کامیابی کی منزل کو پہنچ جاتا ہے اور بہت سے تیز چلنے والوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ انسان کی قابلیت صرف اس کی بہت اچھی ذہانت میں، اس کی تعلیم میں اور اس کی اور کچھ خوبیوں میں ہی نہیں، اس کی کامیابی، اس کی حکمت اور سمجھداری میں بھی ہے، اور یہ بھی ضروری ہے۔
یوسف علیہ السلام ان ساری خوبیوں کا مجموعہ نظر آتے ہیں جو ایک داعی کے اندر ہونی چاہیے، کہ نہ تو تکلیف پر آہو فغاں چیخنا چلانا، انہوں نے وہ 3 دن کنویں میں رو رو کے نہیں گزارے، کوئی ایسی رپورٹ نہیں ملتی کہ جب بچہ نکالا گیا تو وہ رو رو کے نڈھال تھا. اتنی بڑی آفت کے باپ سے دور کر کے کنویں میں پھینک دیا گیا، اور وہ اس وقت کوئی 40s میں بہت سمجھدار متحمل بردبار نہیں تھے، وہ ٹین ایجر تھے. ہم عموماً غلط کام کر کے کیا تعویل کرتے ہیں، ہم چونکہ ٹین ایجر ہیں اس لیے ہماری تو ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم بدتمیزی کریں، بد اخلاقی کریں، ہر غلط کام کریں. یہ ایک بہت خوبصورت نام دے دیا گیا ہے غلط کاموں کو ڈھانکنے کا. محمد بن قاسم بھی ٹین ایجر تھا جب اس نے سندھ فتح کیا تھا. تو آج کے ٹین ایجرز اپنے آپ کو صرف غلط کاموں کے لیے ہی کیوں جسٹیفائی کریں. بعض لوگ بڑی عمر کو پہنچ کر بھی جلد بازیاں نہیں چھوڑتے، اور بعض شروع سے ہی متحمل مزاج ہوتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہی صفت بتائی گئی تھی کہ حلیم تھے، حلم والے، متحمل مزاج. اور دین میں اور تبلیغ میں خاص طور پر یہ نکتہ بڑا اہم ہے کہ جلد بازی نہ کی جائے. پھر آپ دیکھیں کہ ان پہ مصیبتوں پر مصیبتیں آئیں، کوئی بے صبرا پن، کوئی چھچورا پن، کوئی چیخنا چلانا، اور کوئی ایسی حرکت کرنا نظر نہیں آتا جو ان کی شخصیت کو مسخ کرے. اور اب جب جیل سے نکالے جانے کا پیغام آ رہا ہے، بادشاہ بلا رہا ہے، خوشی کی بات ہے، عزت کی بات ہے، تو بھی کوئی جلد بازی اور چھچورا پن نہیں، اور کوئی آپے سے باہر ہونا نہیں. ہمارا حال بالکل الٹ ہوتا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا اذا مسہ الخیر منوعا. مصیبت آتی ہے جزا فضا شروع کر دیتے ہیں، خیر ملتی ہے تو اپنے تک ہی روک لیتے ہیں. بہرحال انہوں نے کہا کہ جاؤ واپس اور ذرا پوچھ کے آؤ کہ وہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، کیونکہ انہیں اپنے کردار کی صفائی بھی پیش کرنا تھی کہ جس وجہ سے جیل بھیجا تھا اگر وہ وجہ ہی نہیں ختم ہوئی تو پھر باہر کس لیے بلاتے ہو. اور ان کو اپنی اہمیت کا بھی پتا تھا کہ اب میں ان کی ضرورت بن چکا ہوں. بادشاہ نے پھر انویسٹیگیشن کرائی، پوچھا قال ما خطبکن، کیا معاملہ ہے تمہارا. خیطب، خاطب، معاملہ، بات چھوٹی ہو یا بڑی عموماً ناپسندیدہ چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. عموماً امر مکروہ یا امر عظیم کے لیے آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب وہ فرشتے آئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا، قال ما خطبکم ایھا المرسلون، کیا معاملہ ہے تمہارا اے بھیجے جانے والو، کیا پیغام لے کر آئے ہو، کھانا جو نہیں کھا رہے ہو. قال ما خطبکن، کہا کیا معاملہ ہے تمہارا. اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم نے پھسلانا چاہا تھا یوسف کو اس کے نفس سے. قلنا، کہنے لگی، حاشا للہ، پاکی اللہ کے لیے. یہ محاورتاً بول رہی ہیں، چاہے زبان محسوس کریں یا نہ. ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی، ہم اس کے بارے میں کوئی برائی نہیں جانتے، ہمارے سامنے اس کی کوئی برائی نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہی عورتیں جنہوں نے مل کر ایک سازش کی تھی باقی لوگوں کے ساتھ کہ یوسف علیہ السلام کو جیل خانے بھیج دیا جائے، کیونکہ یہ پیچھے آ چکا ہے نا کہ ثم بدا لہم، پھر ان کے لیے یہ بات ظاہر ہوئی یا ان کو یہ بات سمجھ میں آئی، من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین. تو اس میں یہ سب کا مشورہ شامل تھا، یعنی صرف امرأۃ العزیز نے ان کو جیل خانے نہیں بھجوایا تھا. بہرحال اتنے میں عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی. قالت، کون سا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب. قالت امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی کہنے لگی، الآن، اب، حس الحق، واضح ہو گیا حق، اب بات کھل گئی، حق سامنے آ گیا. اصل میں ہے سواد ہی ہے جس کا معنی ہے واضح ہو جانا، حس، لیکن حس تکرار کے لیے آیا ہے. اور تکرار کیوں آئی ہے، مبالغے کے لیے. حس انا راوتہ عن نفسہ، میں نے اس کو پھسلایا تھا اس کے نفس سے، میں نے پھسلانا چاہا تھا. وانہ لمن الصادقین، اور بے شک وہ بالکل سچوں میں سے ہے. اس عورت نے اعتراف کر لیا، اعتراف جرم، میرا قصور تھا. اور ہو سکتا ہے کہ اتنے بھری مجلس میں اپنی غلطی کا اقرار اللہ کو ایسا پسند آیا ہو کہ اسے ایمان کی توفیق بخش دی ہو، کیونکہ گناہ کا اعتراف اللہ کو بہت پسند ہے. میرا قصور ہے، میری غلطی. اور اس پر اصرار شیطانی رویہ ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے. ذالک، یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے،
لیعلم تاکہ وہ جان لے. کون جان لے؟ عزیز مصر جان لے. انی کہ میں نے لم اخنہ نہیں خیانت کی اس کی بالغیب غائبانہ طور پر. وان اللہ لا یہدی کید الخائنین اور یہ کہ اللہ خیانت کاروں کی چالوں کو کامیابی کے رستے پہ نہیں لگاتا. وما ابرئ نفسی اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا. ان النفس لامارۃ بالسوء کیونکہ نفس تو انسان کو برائی پہ آمادہ کرتا ہی رہتا ہے. الا ما رحم ربی مگر جو رحم کرے میرا رب یا جس پہ میرا رب رحم کرے. ان ربی غفور الرحیم بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے. یہ جملہ کس نے کہا؟ اس کے بارے میں دو آراء ہیں. پہلی رائے یہ ہے کہ یہ کنٹینیویشن ہے امرأۃ العزیز کے قول کی. قالت سے لے کے آگے سارا جملہ اسی کا کہا ہوا ہے ان ربی غفور الرحیم تک. اور جو یہ تفسیر کرتے ہیں ان کا کہنا کیا ہے کہ چونکہ ایک ہی بات ہو رہی ہے تو اس صورت میں پھر معنی کیا ہوگا؟ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب تاکہ وہ جان لے یعنی شوہر جان لے کہ میں نے اس سے خیانت نہیں کی تھی. اور خیانت کاروں کی چال تو سیدھا رستہ پاتی ہی نہیں اور میں اپنے نفس کو بری ذمہ قرار نہیں دیتی کیونکہ نفس تو انسان کو برائی پہ آمادہ کرتا ہے مگر جو میرا رب رحم کرے میرا رب بہت غفور الرحیم ہے. لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ امرأۃ العزیز کا قول یہاں تک ختم ہو گیا وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ کہ وہ سچوں میں سے ہے. اور یہ قول حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے اور زیادہ مناسب بات یہی لگتی ہے کہ الفاظ کا چناؤ اور بات ایسی ہے کہ جو ایک پیغمبر کے منہ سے ہی نکلی ہوئی معلوم ہوتی ہے. کس طرح کہ یوسف علیہ السلام نے یہ سب کچھ اس لیے انویسٹیگیشن کرائی، اپنے سے الزام اس لیے ختم کرایا، وہ جو چارجز تھے ان کو بند کرایا تاکہ اس عورت کا شوہر بھی جان لے کہ یوسف علیہ السلام کا قصور نہیں تھا اور سب لوگ یہ جان لیں کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالیں کامیاب نہیں ہوتی. اور یہ کہ میں اپنے نفس کو بری ذمہ نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت نیک انسان ہوں اس لیے میں برائی سے بچ گیا. یہ تو میرے رب کا رحم ہے مجھ پر. رب کی شان اس انداز سے بیان کرنا یہ ایک نبی ہی کر سکتا ہے. ان ربی غفور الرحیم بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے جس نے مجھے برائی سے بچا لیا. اب سوال یہ ہے کہ یہ جملہ کیا خود پسندی کا جملہ ہے یا اپنی صفائی کا؟ اور حضرت یوسف کو اپنی صفائی کی ضرورت بھی کیوں تھی؟ کیونکہ کل ان کو تبلیغ کا کام کرنا تھا، انہیں نبوت دی گئی تھی، اب انہیں کھل کے لوگوں کے سامنے آنا تھا اور ان کی رہنمائی کرنا تھی. اب اگر ایک شخص کے اوپر ایک الزام ہے اور اس الزام کے ساتھ وہ اسلام کی دعوت اور تبلیغ کر رہا ہے تو اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. داعی کی شخصیت اور اس کا کردار بالکل صاف ہونا چاہیے، بے داغ ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جس انسان کو لوگ بندوں کے معاملے میں امانت دار نہ سمجھیں اسے خدا کے معاملے میں امانت دار نہیں سمجھ سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی تھی تو اس سے پہلے آپ کے اندر دو بڑی خوبیاں کون سی تھیں جس کا پورا معاشرہ اعتراف کرتا تھا؟ امانت اور صداقت. دین کے کام میں ان دو کوالٹیز کے بغیر کام نہیں چل سکتا. اس میدان میں کوئی دھوکے باز کامیاب نہیں ہو سکتا، جھوٹ کو راہ نہیں مل سکتا. جو شخص بھی دین کا کام کرنا چاہے اسے سب سے پہلے اپنے اندر سے یہ دو خرابیاں دور کرنی ہوگی، جھوٹ اور خیانت. حد درجے کا سچا ہونا اور صرف سچا نہیں ہونا، لوگوں میں سچا کہلوانا بھی. سب کہنے لگے نا انہ لمن الصادقین،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو یہی کریڈٹ اور خراج تحسین ملا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی بات ثابت ہوئی کہ یہ سچے ہیں. دیکھیں نا، آپ جب لوگوں کو دین کی بات بتاتے، اللہ کی بات بتاتے، اور آپ لوگوں میں جھوٹے مشہور ہیں، تو کون آپ کی بات سنے گا؟ اور جھوٹا کوئی کب مشہور ہوتا ہے؟ جب اس کے جھوٹ کھلے، اور جھوٹ کھل کے رہتا ہے. جھوٹ کبھی بھی چھپ نہیں سکتا. اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نہ جھوٹ بولتے تھے، نہ ہمیں معلوم تھا جھوٹ کیا ہوتا ہے. جھوٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا. اور ہم اپنی زندگیاں ذرا دیکھیں، بات بات میں جھوٹ چھپا ہوا ہوتا ہے. بچوں سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، مذاق میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، ٹیلی فون پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، دروازے پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، ہر دوسری بات میں جھوٹ شامل. تو سب سے پہلی چیز جھوٹ کو خیر بات کہیں، اور دوسری چیز امانت، کہ جو ذمہ داری دی جائے، جو کام سر لیں اس کو نبھائیں، اس میں خیانت نہ ہو. کیونکہ خیانت کار لوگ اللہ کے دین کے کام کے قابل نہیں ہوتے، کہ دکھاوے کا کام تو کر لیا اور جو اصل ذمہ داری ہے اس کو بھلا دیا. آپ دیکھیں کہ وہی دشمن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، انہی کی امانتیں یا انہی کی قوم کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی. اس درجے تک امانت دار. ان اللہ لا یہدی کید الخائنین. خیانت کاروں کی تدبیریں کام نہیں کیا کرتی، وہ بھانڈا جلدی پھوٹ جاتا ہے. وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا، میں اپنی کوئی بھی برات ظاہر نہیں کرتا، میں انسان ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ نفس تو انسان کو برائی پہ لازماً آمادہ کرتا ہے. امارہ مبالغے کا صیغہ ہے، فعال کے وزن پر. امار بہت زیادہ حکم دینے والا. نفس تو انسان کو ہر وقت غلط کام سجھاتا رہتا ہے، اور بہت شدت سے سجھاتا ہے، بہت زیادہ غلط کاموں کا حکم دیتا ہے. اور سب سے بڑا دشمن ہمارا اپنا ہی نفس ہے، کہ جس کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہم غلط کام کرتے ہیں. تو جو نفس کے غلام ہوں وہ دین کا کام نہیں کر سکتے، کیونکہ دین تو نفس کی قربانی مانگتا ہے، خواہشات کی قربانی مانگتا ہے، نیند کی، بھوک کی، اپنے جذبات کی، بہت سی چیزوں کی. وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری. یہ راستہ کٹھن راستہ ہے، اور جو اپنی مرضی چاہتے ہیں، اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں اور خواہشات کے بندے بن کے رہنا چاہتے ہیں، وہ یہیں سے واپس ہو جائیں. یہ ان کا راستہ نہیں، یہ ان کا کام نہیں، وہ اس کے اہل نہیں. الا ما رحم ربی، اور نفس کے شر سے انسان اسی وقت بچ سکتا ہے جب رب کا رحم ہو. لولا ان رأى برہان ربہ، جس پہ اللہ رحم کرے، جسے اللہ توفیق دے، اور اس کی توفیق مانگنی چاہیے. اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، بس ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر کہ میں اس کی خواہشات پوری کرنے لگوں، ورنہ وہ لمحہ مجھے منزل سے بہت دور لے جائے گا. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ، اور میرے سب کام سنوار دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. ان ربی غفور الرحیم، میرا رب غفور الرحیم ہے، جو بھی اس کی رحمت طلب کرے گا اور اس کی طرف رجوع کرے گا وہ اس کو عطا کرے گا. نفس شہوت اور غضب کا مجموعہ ہوتا ہے، اور یہ دو چیزیں جہل اور ظلم کی پیداوار ہوتی ہیں. شہوت غالب ہوتی ہے جہالت کے ساتھ، اور ظلم کی وجہ سے غضب، ان دو کا ساتھ. جہالت کا علاج علم ہے اور ظلم کا عدل، اور اس کے لیے اچھی صحبت، اچھا ساتھ، اچھا ماحول اور اچھا علم، اچھے لوگ چاہیے. اور کبھی کوئی انسان اپنی نفس کی پاکیزگی کے دعوے نہ کرے. لا تزکوا انفسکم. اور نفس کا سب سے بڑا شر کیا ہے؟ تکبر، خود کو بڑا سمجھنا. پھر سب خرابیاں اس سے پھوٹ پڑتی ہیں. اپنی اہمیت سمجھنا. وقال الملک ائتونی بہ، پھر بادشاہ کہتا ہے اس کو لے آؤ میرے پاس. کیوں بار بار وہ تقاضا کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اب وہ آپ کی صلاحیتوں، آپ کی غیر معمولی حکمت، علم و فضل
کا اندازہ لگا چکا ہے. یہ نقطہ ہم سب کو یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کے اندر قابلیت ہے، اہلیت ہے، تو دوسرے لازماً آپ کی طرف متوجہ ہوں گے. لیکن عموماً ہم قابلیت پیدا کرنے کی بجائے، اہلیت پیدا کرنے کی بجائے محض ظاہریت پہ توجہ دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اسمارٹ نظر آئیں گے، زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے، زیادہ کلیور نظر آئیں گے، تو ہماری بہت اہمیت ہو جائے گی. یہ چیزیں جب کثرت سے ہونے لگتی ہیں تو لوگ ایسے لوگوں سے پناہ مانگتے کہ وہ پھر آگے ہم کو لوٹ جائے گا. دین کے کام کے لیے ایسی چالاکیاں کام نہیں آتی، کیونکہ دین کا کام صرف ظاہریت کا کام نہیں نا، ایک اسپرچل کام بھی. اس کے لیے جب تک آپ کی اپنی اسپرٹ اسٹرانگ نہیں ہوگی، آپ دوسروں کو اسپرچلی اپلفٹ نہیں دے سکیں گے. وقال الملک ائتونی بہ. اب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے لیے ناگزیر ہو چکے ہیں. بادشاہ کو یوں لگتا ہے جیسے اب میرا گزارا نہیں اس شخص کے بغیر. وہ جیل میں بھی ہے تو وہاں سے بھی نکال لاؤ اس کو. اچھا، ہم کیا سمجھتے ہیں ہم اپنی خوب پبلسٹی کریں گے تو پھر ہم بہت اس لائق ہو جائیں گے کہ لوگ ہماری طرف رجوع کریں. یوسف علیہ السلام جیل میں بند پڑے ہیں، کوئی پبلسٹی نہیں، کچھ بھی نہیں. لیکن اللہ نے جب کام لینا چاہا تو خود بخود پبلسٹی کا موقع دے دیا. بندہ مومن کبھی شہرت چاہتا نہیں، لیکن جب اللہ آپ سے کام لینا چاہتا ہے تو خود ہی پبلسٹی کر دے گا، کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے نا، وہ خود ہی کرے گا. آپ شہرت چاہیں گے تو بے برکتی ہو جائے گی. اور بادشاہ کیا کہتے ہیں؟ استخلصہ لنفسی، میں اسے اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے خالص کرنا چاہتا ہوں، اپنے قریب کرنا چاہتا ہوں، اپنا مشیر خاص بنانا چاہتا ہوں. یہ بھی نہیں کہ بلا کے کہیں بھی کسی بھی جگہ مقرر کر دوں اس کو. یوسف علیہ السلام آ جاتے ہیں، بات چیت ہوتی. پہلے تو دور سے ان کے علم و حکمت کا گرویدہ تھا بادشاہ، اب گفتگو کے بعد اور بھی خوش ہو گیا. فلما کلمہ، پھر جب آپ سے کلام کیا. اب آپ دیکھیں کہ پہلی کوالٹی کیا کام آئی؟ علم اور حکمت، وہ جو تعمیر شخصیت تھی. اور اب ملاقات پر ظاہری خوبی بھی. کلام ظاہری خوبی ہے نا، لیکن وہ تعلق تو اس کا پھر اندر سے ہے. انسان کی زبان اس کے دل کی عکاس ہوتی ہے. انسان کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اس کی بول چال سے. تو بادشاہ نے جب حضرت یوسف سے کلام کیا، قالا، بولا، انک الیوم، بے شک آپ آج، لدینا، ہمارے پاس، مکین، مکان والے ہیں، یعنی مقام والے ہیں، مرتبے والے ہیں. امین، امانت دار ہیں، یعنی جن پہ ہم بھروسہ کر سکتے ہیں، ٹرسٹ وردی ہیں. انک الیوم لدینا مکین امین. اور امین کہہ کے اشارہ کر دیا کہ اب آپ امور مملکت کے رازدان ہوں گے، آپ کے ذمہ اہم راز سپرد کیے جائیں گے. ایک غیر قوم کا شخص، جیل میں زندگی گزارنے والا، غلامی میں رہنے والا، اپنی قابلیت کی وجہ سے اتنا زیادہ قابل اعتماد ہو گیا. یہ گفتگو سے پتا چلا کہ ہاں واقعی یہ شخص قابل اعتماد ہے. کس قسم کی گفتگو دوسرے کو اعتماد دیتی؟ جس میں دوسرے کی خیرخواہی جھلکتی ہو اور چالاکیاں نہ جھلکتی ہوں. یعنی بسا اوقات ہم صرف خوشامد کرتے ہیں، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، کہتے کچھ ہیں، عمل سے کچھ اور کرتے ہیں. تو دوسرے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص کے قول اور فعل میں فرق ہے. لیکن بادشاہ نے گفتگو سے اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص جو بات کہتا ہے وہ بڑے کام کی کہتا ہے، بڑی مفید کہتا ہے، صحیح مشورے دیتا ہے. روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو مشورے دیے تھے کہ آپ کی خواب کے بعد آپ کو کچھ احتیاطی تدابیر کرنا ہے.
اور اس کے لیے یہ کہ غلہ سٹور کرنے کی جگہ بنائی جائیں، اور پھر لوگوں کو اس طرح ٹریننگ دی جائے تاکہ وہ قحط سالی میں متاثر نہ ہو۔ یہ ایسا مشورہ تھا جو پوری مملکت میں سے کسی نے بھی اس کو نہیں دیا تھا اب تک۔ آپ نے صرف تعبیر نہیں سنائی بلکہ تعبیر کے ساتھ تدبیر بھی بتائی۔ اسی سے انسان کا اخلاص ظاہر ہوتا ہے۔ اگر وہ تعبیر بتا کے یہ کہتے اب جو چاہو کرو، نہیں، ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ بادشاہوں سے تو بدتمیزی سے ہی بات کرنی چاہیے اور بد اخلاقی سے ہی پیش آنا چاہیے اور ان کو رگیدنا چاہیے، کیونکہ عموماً ہمارے یہاں یہ ٹرینڈ رہا ہے کہ تاریخ سے ایسی مثالیں لا کے لوگوں کو پڑھائی گئی ہیں کہ جس میں مثلاً ایک شخص بادشاہ وقت کے سامنے بہت لاؤڈلی بول رہا ہے، اور پھر اس طرح پورٹرے کیا گیا کہ وہ شخص بہت بڑا ہیرو ہے کہ جو بادشاہ کو بھی چیلنج کر سکتا ہے اور اس کے سامنے بھی بہت اونچی بات کر سکتا ہے، اور اسے تو اس کا بھی لحاظ نہیں۔ یہ ہے خودداری اور یہ ہے انسان کی بڑائی۔ ہمارے ہاں بھی عموماً اس طرح کی سوچ پائی جاتی کہ کسی بھی بڑے کی، اور خاص طور پر اگر وہ مسلمان نہیں اور ہمارے دین پر نہیں، تو ہمیں اس سے آرام سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ایک جہاد ہے، لیکن دین کی دعوت دینے والے کو کلمہ حق کہتے ہوئے بھی بد اخلاق ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بڑی سے بڑی بات بھی بد اخلاقی سے اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ آپ عمدہ سے عمدہ کھانا پکا کے گندے برتنوں میں ڈال کے پیش کریں تو اس کا ٹیسٹ ختم ہو جائے گا، اور آپ نے دیکھا ہوگا معمولی کھانا بعض اوقات قیمتی برتنوں میں رکھ کے اس کی بڑی شان نظر آتی، حالانکہ نہ اس میں غذائیت ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو کسی بھی چیز کے پیش کرنے کا انداز جو ہے وہ بھی عمدہ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، مسنون انداز، ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم عموماً قرآن کو سمجھتے ہیں لاجک کے ساتھ، تھیوریٹیکلی، پریکٹیکل اگزامپل کو بہت ڈیٹیل میں نہیں دیکھتے، جس کی وجہ سے ہم بعضوں کا دین میں منمانیاں بھی کرنے لگتے ہیں، خود ساختہ مفہوم بھی پیدا کرنے لگتے ہیں، اور یہ خطرناک ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کو دین سے بھگانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کچھ بھی کرنا ہو وہاں دیکھ لیں وہ انہوں نے کیسے کیا، دنیا کے سب سے عظیم انسان، بہترین انسان، اور اگر آپ ان کو کاپی کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ وہی نتائج نکلیں گے۔ خیر، بادشاہ نے کہا کہ آپ ہمارے رازدان ہیں، امانت دار ہیں۔ جب بادشاہ نے اعتماد کا اظہار کیا تو یوسف علیہ السلام نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔